آپ کے جو اساتذہ ہیں، ہر انسان کا کوئی تو آخر استاد ہوتا ہی ہے نا، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے اب آپ کہہ دیتے ہیں جی مفتی صاحب میرے استاد ہیں، یہ تو نہیں کوئی طریقہ نا. اب آپ کہتے ہیں جی میں اس طرح، میں کہتا ہوں جی جینئر صاحب میرے استاد ہیں، پھر یہ تو اس طرح تو کسی کو بھی آپ کہتے ہیں بندہ کسی سے آخر باقاعدہ آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں کیوں داخل ہوئے تھے، آپ گھر بیٹھ کے انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لیتے. سوال ہے آخر کسی سے آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا کوئی نام بتا دیں. عربی کس سے پڑھی ہے، کوئی فارسی کس سے پڑھی ہے، کوئی تفسیر کی کتاب آپ نے کس سے پڑھی ہے، کسی کا نام بتا دیں. کوئی لازمی تو نہیں آپ نے کسی ایک مکتبہ فکر کا بتایا. مفتی ساق صاحب کہتے تھے میرا پہلا استاد مرزائی تھا، اور وہ کہتے تھے میں مفتی ساق صاحب مجھے ابھی پچھلے دنوں کاشف بھائی نے بتایا، وہ کہتے ہیں جی جا کے وہ شیعوں کا جو مناظر تھا نا اسماعیل دیوبندی، اس کے گھر جا کے رہے ہیں، پھر اہل حدیثوں کے رہے ہیں. یا تو آپ ایسی بات کچھ کہیں تو صحیح نا، یہ تو زیادتی ہے کہ آپ کہیں جی میں ایسے سارے استاد ہیں. میں جھوٹے استاد بنا کے پیش کرنا شروع کر دوں؟ نہیں گھر بیٹھے علی بھائی کس طرح، یہ ممکن نہیں نا ایسے. ممکن کہے تو یہ کرامت ہے نا. آپ کے گیلانی صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ جینئر صاحب بہت بڑی کرامت ہے. وہ تو کہتے ہیں، وہ تو میرے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ علم لدنی ہے ان کے پاس، کہ انہوں نے کسی کے پاس نہیں پڑھا، ان کے پاس اتنا علم ہے، وہ بحثیں کرتے پھر رہے ہیں. تو علم لدنی ہے نا یار، مان جائے نا. ساڑھے نہیں کوئی علم لدنی ہو سکتا کسی. یا پھر ایک عالم سے ایک دفعہ بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی شخص دنیا کی ساری حدیثیں پڑھ لینا تو پھر بھی وہ جناب علی کیوں نہیں مانا جائے گا اس کو عالم؟ اس وجہ سے کیونکہ اس نے اصول حدیث آپ نے پڑھ لی ہیں. اور اللہ کے بندے اصول حدیث بعد میں قرآن کی بات کریں پہلے تو. چلو اصول تفسیر ہی پڑھ. ایک منٹ ادھر اصول تفسیر میں نے پڑھے ہوئے، یا ناسخ و منسوخ پڑھا ہے، ناسخ و منسوخ آپ نے پڑھا ہے، دہلوی نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر. نہیں آپ ساری چیزیں خود پڑھ لیتے ہیں. انجینئرنگ آپ نے کیوں نہیں خود پڑھی؟ ہاں جی شاہ جی، اس کا جواب یہ ہے. یہ جواب دیں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ کو لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ میرے مرنے کے بعد میرے لیکچرز دیکھیں گے. میں نے مسئلہ 141 ایک ریکارڈ کرایا، علماء کرائم ورسز علماء پرائم، مجرم علماء ورسز علماء حق. علماء کرائم یعنی کرائم میں نے وہ انگلش والا بنا دیا، علماء کرام کہتے ہیں نا، کرائم بڑا چھڑیا. اس میں نے سارے بسوسوں کے جواب دیے ہیں. اس کا جواب سن لیں مجھ سے، میں نے آلریڈی ریکارڈ کرا دیا مسئلہ 141 میں، کہ کیا انجینئرنگ کی ڈگری کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ نہیں. اور علم دین حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پہ. لیکن مطلب ایک لیول تک ہے نا، بنیادی فرض ہے نا. حالت میں سٹارٹ ہویا، میری باری ہے. اس کا مطلب ہے ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہی غلط ہے. اگر ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مردوں، آپ والی ڈیفینیشن اگر مار لیں تو ہر مسلمان مرد و عورت نے کسی جا کے مدرسے میں ڈگری لینی ہے علم دین کی. تو یہ کیا پاسبل ہے؟ یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے؟ کیا سارے صحابہ نے ڈگریاں لے لی تھی؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہیں. ٹھیک ہے. ان ذرائع کے ذریعے جن علماء نے محنت کی ہے اور امت تک وہ حق بات پہنچائی ہوئی ہے، ان کے اس محنت کے ساتھ استفادہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. یہ جتنے لوگ آج شیخ الحدیث اور یہ کچھ کہلا رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کیا یہ اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں. کس طرح پہنچاتے ہیں؟ زبیر عزیز صاحب نے مجھے خود یہ کر او نہیں سرکار ہے، نہیں ایک حدیث بیان کریں اور اس حدیث کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچائیں. یہ تو کہیں گے کہ رواہ البخاری رواہ المسلم. تو یہ زبیر صاحب نے تو مجھے کہا تھا میری سند ہے پتہ نہیں کہاں تک. وہ سندیں تو ہوتی ہیں ان کی شاگردوں استادوں کی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہوگی نا حدیث کی سند. مثلا صحیح بخاری سے ایک حدیث ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ منسوب کیا، اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اچھا. یہ شیخ زبیر صاحب یا شیخ البانی صاحب اس حدیث کو اپنے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے راویوں تک بیان کریں تو وہ کہاں تک جائیں گے؟ امام بخاری سے سٹارٹ لیں گے. وہ کہیں گے بک فریز ہے صحیح بخاری اور امام بخاری سند پہنچا رہے ہیں. تو آپ تو نقال ہوئے نا، پھر محدث تو پھر بخاری ہوا نا. آپ تو اس کی سند کو نقل کر رہے ہیں نا آگے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ وہی بخاری آپ کے ایک بڑے عالم نے ترجمہ کیا جو بے ایمان نہیں تھا، شیخ الحدیث تھا اور آپ سے بڑا تھا، آپ کا استاد تھا. اس نے آپ کی مادری لینگویج میں اس کو کنورٹ کر دیا. اس کی بے ایمانی پہ تو آپ کو کوئی نہیں نا، اب ایمانداری بے ایمانی پہ. اب وہ میں نے اپنی مادری لینگویج میں پڑھا، ٹھیک ہے. اب جو اس ترجمے کو پڑھ کے میں عمل کر رہا ہوں، اگر اس ترجمے کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس عالم دین کے اوپر اعتراض ہے تو کرے. میں اگر بخاری مسلم سے احادیث پیش کر رہا ہوں، ان کو جو اعتراضات کرنے ہیں تو اپنے علماء کے اوپر کریں کہ ان کا یہ ترجمہ نہیں یہ تھا، وہ بتا دیں، ہم وہ پیش کر دیں گے اور اس کے اوپر متفق کریں سب کو. ٹھیک ہے. اور آج کل ایسے سافٹ ویئر بھی آ گئے جن میں ایک طرف عربی ڈالیں، دوسری طرف اردو ترجمہ، کیا ہے 1000 زبانوں میں ترجمہ آ جاتا ہے. اب ترجمے جب ہو گئے دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں شیخ زبیر اور شیخ البانی سے کہوں گا کہ آپ ویل انوینٹ کریں کہ اپنی ہر حدیث کی سند جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک پہنچائیں. ہم کہیں گے کہ یہ ویل انوینٹ کیا تھا امام بخاری نے، آپ اس ویل کو استعمال کریں، اس پہیے کو استعمال کریں، دوبارہ سے ایجاد نہ کریں.
اسی طریقے سے ان محدثین نے محنت کر کے ہمارے سامنے کتابیں لے آئے ہیں، ترجمے بھی کر دیے ہیں قرآن کے بھی حدیث کے. ہم ویل کیوں انوینٹ کریں؟ ہم اسی سے استفادہ کر رہے ہیں. اگر میں خود ترجمے کر رہا ہوں، خود کتابیں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اپنی طرف سے، تو پھر تو آپ ضرور پکڑیں. جب ان کے علم سے استفادہ کریں، ہم تو علماء سے پوچھ کے چل رہے ہیں. صرف یہ کہ علماء نے جو کچھ خود لکھا تھا اس پہ عمل نہیں کیا، ہم نے وہی پبلک کو بتا دیا. تو علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے آگے پہنچا دو. یہ ڈگری ہے ہمارے پاس، ایک آیت تو مجھے آتی ہے نا، میں آگے پہنچا سکتا ہوں. آپ کو وضو کا طریقہ آتا ہے، وضو کا طریقہ کسی کو سکھا سکتے ہیں. اور ان کو کہ یہ کتابیں چھوڑ دیں. جب کتابیں نہیں تھیں اس وقت لوگ دین کہاں سے سیکھتے تھے؟ نسل در نسل نہیں ٹرانسفر ہوا دین تواتر کے ساتھ. ایک مسلمان نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس طرح نسل در آپ سے پڑھتا تھا؟ نہیں پڑھتا نہیں تھا. آپ یہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب سے پڑھا؟ پڑھنے کی ضروری نہیں ہے. وضو کا طریقہ کون سا پڑھنا ہے؟ یہ تو پریکٹیکل ہے. کئی چیزیں جو پریکٹیکل ہیں. نہیں، آپ کا تو ماشاء مطالعہ کافی ہے نا. نہیں، اللہ کے بندے، آپ یہ میرا کیوں جو علم ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. آپ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کسی محلے کے کسی مولانا صاحب کا بتا دیجیے، میں نے ان سے پڑھا، کسی عربی کے بتا دیں. آپ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا علم لوگوں کے سامنے ہے، وہ اس کو جج کریں. نہیں، بتانے میں کیا شک ہے؟ میں مطلب ظاہر ہے میرا تو یہ فخر ہے کہ میں نے باقاعدہ طور پہ کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں، مدرسے کو چھوڑیں آپ. ہاں. آپ کہہ جی گھر پہ ٹیوشن لگائی تھی، کیا اس میں حرج کیا؟ اچھا وہ اس طرح کی آپ تفصیلات، وہ تو پھر میری ذاتیات کے اوپر ہے. وہ میں پوچھ ہاں، رہا وہ ہوں، وہ میں پوچھ کئی رہا ایک لوگ ہیں جن سے ہوں. نہیں بتائیں نا، کوئی بتائیں. میں نے باقاعدہ طور پہ عربی بھی سیکھی ہوئی ہے. کن سے سیکھی؟ ایک استاد تھے اسلام آباد کے اندر، وہ پارٹ ٹائم عربی سکھاتے تھے. سی ڈی اے میں وہ ڈائریکٹر ریٹائرڈ تھے، اور ماشاءاللہ ان کی عربی میں بڑی ایکسپرٹیز تھی. میں نے ان سے عربی سیکھی. پھر قرآن پاک میں الحمدللہ، آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں، میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا. میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں، لیکن ترجمہ بالکل منوان کر کے آپ کو بتا دوں گا. عربی ان سے آپ نے پڑھی؟ جی عربی میں نے اسے پڑھی. میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر سکوں. باقی احادیث کی جو باریک عربی ہے، وہ تو یہ 100 جو علماء دین پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں نا، ہم ان کے سامنے عربی کا میں اپنا 72 دی سونا پفلٹ رکھوں نا، 100 میں سے ایک بھی نہیں جو اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے کر سکے. کئی علماء کو دیے عربی میں، کہتے ہیں اردو والی دیو جی سارے کو ترجمہ نہیں ہوتا. ایک لٹریچر کی عربی ہے، وہ تو ایک بہت مہارت اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. بڑی جو صرف ناو ہے، یہ خادم رضوی صاحب بھی کہتے ہیں جی بڑی ہے. خادم رضوی صاحب جتنی تو ہمیں صرف ناف نہیں آتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گیلانی صاحب نے بھی اعتراض کیا. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب سے محبت اپنی جگہ، لیکن یہ بات علماء کی بالکل ٹھیک ہے. میں نے دیکھا یار، یہ بالکل پہلے جماعت کا مدرسے کا بچہ بھی جو ہوتا ہے اس کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، انجینئر صاحب کو نہیں پتا. کون سی بات وہ کہتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہاں، ان کو کہیں کہ میں آپ بڑے بڑے علماء کی تقریریں مجھے پیش کریں، میں ان میں سرو ناف کی غلطیاں نکالوں گا، پھر میں پوچھوں گا انہوں نے سرو ناف پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں. میں ان کے کئی الفاظ کی غلطیاں نکالوں گا. یہ گیلانی صاحب میری طرف سے تحفہ لے لیں. گیلانی صاحب احمد رضا بریلوی بولتے ہیں یا احمد رضا بریلوی بولتے ہیں؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ احمد رضا خان ہی بولتے ہیں. احمد رضا ہی بولتے ہیں. تو یہ لفظ غلط ہے. خادم رضوی صاحب بھی یہ لفظ غلط بولتے ہیں. اور خادم رضوی انہوں نے بولا ان کو کہ خادم رضوی بھی آپ نے غلط لفظ بولا ہے، یہ رضوی لفظ ہے. رضوی تو ہم نے شاید لڑ گئی جاؤں. گیلانی تو لفظ ہی غلط ہے، عربی سے گاف ہوندی نہیں ہے. گیلان ویسے استعمال ہونا، جیلانی اسی وجہ سے جیم بنایا گیا نا انہوں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی غلطیاں اسی بڑی کر سکنے ہیں. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یہ رضا لفظ غلط ہے، رضا لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، یہ احمد لفظ غلط ہے، احمد لفظ ہے. اس طرح کی تو کئی غلطیاں جو یہ باتیں آپ کو کیسے پتہ چلی اگر آپ صرف ناو نہیں پڑھے تو؟ بس یہ علم لدنی ہے نا جی. اچھا اچھا. وہ انجینئر صاحب یہ چیزیں پبلک دے سامنے نے. اللہ دے بندے ہو، سٹڈی کرو تسی بھی، مطلب تو علمی گل کرو، جی تسی گل کر رہے ہو غلط ہے، گل کرو. یہ اس طرح کی باریکی ہے. تو میں نے کہا نا کہ گیلانی صاحب سے کہیں کہ زندہ اور مردہ کسی عالم دین کی تقریر مجھے دیں، میں اس کے اندر سرو ناف کی غلطیاں نکالوں گا. میں نکال کے بتاؤں گا. نہ نکال سکوں نا، مجھے آگے پکڑ لیں، اس کی تقریر پیش کریں. اس طرح کی غلطیاں تو لوگ کر دیتے ہیں. اس میں تو نہیں ہوتا کہ ایک الفاظ بولے جاتے ہیں عموماً تو وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. جزاک اللہ.